السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم آج ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام. اس سلسلے میں بہت کنفیوژن تھا اور خاص طور سے اس وقت زیادہ کنفیوژن بڑھا جس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے. تو اس سلسلے میں مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک صاحب نے جب سوال کیا کہ کیا یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ آپ کا چینل بھی ہے اور آپ کا پہلے ہی بتائیے کہ کیا آپ کا چینل مونیٹائز ہے کہ نہیں ہے. بہرحال مفتی صاحب نے کہا مونیٹائز ہونے سے حلال اور حرام نہیں بنتا ہے، بلکہ حلال اور حرام ہونے کے لیے دوسری چیز ہے. اگر کوئی مفتی کوئی چیز بنا لے اور وہ شریعت میں جائز نہ ہو تو مفتی کے کر لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے. بہرحال مفتی صاحب نے بہت صاف ستھرا ان کو جواب دیا، معقول جواب ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جو مفتی طارق مسعود صاحب نے یوٹیوب کے حوالے سے سنائی ہے، یہ بتائی ہے، آپ اس کو ضرور جانیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ اس بارے میں کیا فکر رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں. اگر آپ ہمارے کائنات اپڈیٹ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے یوٹیوب کے حوالے سے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یوٹیوب کی آمدنی حرام ہے، اور اب آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے جس پر ماشاءاللہ آپ کی فالوئنگ سبسکرپشن 4 ملین سے زائد ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا چینل مونیٹائز ہے، اور بالخصوص یوٹیوب کی ارننگ کس طرح حرام ہے، کس طرح حلال ہے. یوٹیوب کی آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ میرا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں ہے. اگر حرام ہے تو میرے چینل کے مونیٹائز ہونے پہ بھی حرام ہے وہ. اگر حلال ہے تو اگر میرا چینل مونیٹائز نہیں بھی ہے تو بھی حلال ہے. تو حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہوتا کسی مفتی کے ذاتی عمل سے. حلال و حرام کا تعلق فقہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ ناجائز چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس ناجائز چیز کی پروموشن کی آپ کو ارننگ آ رہی ہے تو وہ حرام ہے. جائز چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی آپ کو ارننگ آ رہی ہے تو وہ حلال ہے. اول نظر میں کوئی چیز دیکھ کے فوراً حرام قرار دے دیں تو آگے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا چلیں گے آگے تک، کن کن چیزوں کو حرام قرار دینا پڑے گا آپ کو، تو بہت ساری چیزیں پھر حرام ہو جائیں گی. مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں نا یوٹیوب پہ جو اشتہارات آتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی آتی ہیں اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو ٹیلی ویژن کے جو نیوز اینکر ہیں ان کی تنخواہ بھی حرام ہے. کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار چلتے ہیں اس میں کون سا کوئی دوپٹے میں خواتین آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی تو یا کوئی اسکارف میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ صرف یوٹیوب کے جو جن کے چینلز ہیں نا ان کی ارننگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پھر بہت لاکھوں لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، بلکہ کروڑوں لوگ لپیٹ میں آئیں گے. تو اسی وجہ سے جب کوئی مفتی کسی مسئلے پہ ریسرچ کرتا ہے نا تو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر. یوٹیوب میں 2 طرح کے اشتہار آتے ہیں. ایک اشتہار تو وہ ہیں، بلکہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک اشتہار تو وہ ہیں کہ جائز پروڈکٹ ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کا طریقہ بھی جائز ہے. جیسے کسی اسکول کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی صابن کا اشتہار دیا جا رہا ہے یا کسی شیمپو کا اشتہار دیا جا رہا ہے، وہ مرد ہے جو اس کو انٹروڈیوس کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. ظاہر ہے اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. ایسے تمام اشتہارات کی آمدن کے حلال ہونے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور مذہبی چینلز پہ زیادہ تر اشتہارات اسی قسم کے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مذہبی چینل کی مونیٹائزیشن کی ارننگ بہت کم ہوتی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کروڑ روپے کما رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ایک فلم اور جو دوسری فحش چیزیں یا اس طرح کی چیزیں جب آپ یوٹیوب کے چینل پہ ایسا کانٹینٹ لے کر آتے ہیں اس کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اشتہار کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسری قسم کے اشتہارات وہ ہوتے ہیں جن میں جو ایڈ چلایا جا رہا ہوتا ہے نا، جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ چیز ہی حرام ہے. جیسے شراب کا ایڈ چل رہا ہے، سودی بینکاری کا ایڈ چل رہا ہے، تو یہ ایڈ ہی ناجائز ہے. یہ کسی فلم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بھائی فلاں تاریخ کو کوئی نئی فلم آنے والی ہے تو جو بے حیائی پر مشتمل کوئی فلم ہے اس کا ایڈ چل رہا ہے، تو وہ اس کی آمدن بہرحال حرام ہے. تیسرے قسم کے اشتہارات یوٹیوب میں وہ ہوتے ہیں یا فیس بک پہ وہ ہوتے ہیں کہ چیز وہ ہے جو جائز چیز ہے. یعنی صابن کا اشتہار ہے یا شیمپو کا اشتہار ہے یا کسی تعلیمی ادارے کا ایڈ چل رہا ہے یا کوئی بھی جائز چیز، کوئی میڈیکل کوئی دوا ہے، میڈیسن ہے، اس کا ایڈ چل رہا ہے، لیکن ایڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں میوزک کا لڑکیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں جو ماہر مفتیان کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ارننگ حرام نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ارننگ لڑکیاں دکھانے کی نہیں لی جا رہی ہے، اس میں
अर्निंग कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट करने की ली जा रही है। तो एक चीज जायज चीज की अर्निंग ली जा रही है। हाँ, उस जायज चीज को प्रमोट करने का तरीका गलत है। तो आप अपने चैनल को जब गूगल के हवाले करते हैं तो आप उसको कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के लिए उसके हवाले करते हैं, लड़कियां दिखाने के लिए हवाले नहीं करते आप। उसमें अब ऐड बन ही ऐसे रहे हैं जिनमें लड़कियां आ रही हैं, म्यूजिक है, लड़कियां हैं। तो अगर आप इस अमल से उनको रोक सकते हो तो रोकें, नहीं रोक सकते तो इसमें आप गुनाहगार नहीं होंगे। 3 किस्म के इश्तिहारात हैं जिन पे बड़ी यहां बहस हुई है और उसकी बेस पर जवाज का फतवा दिया गया है। हाँ, शरई तौर पर सिंपल अल्फाज में यही हुक्म है कि YouTube के ऊपर कंटेंट का इन्हिसार है। अगर आपका कंटेंट ठीक है तो इसके ऊपर ना कंटेंट का इन्हिसार भी नहीं है जी। तनख्वाह आपको जो YouTube पैसे देता है ना, वो कंटेंट के नहीं देता, जो ऐड चल रहा है उसके पैसे देता है आपको YouTube। जायज चीज का अगर ऐड है तो उसकी अर्निंग हलाल है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।